السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں آج کل کیا چل رہا ہے جس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے اپنی اولادوں کو رشوت پہ لگا دی ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو غلامی کی زندگی سکھانے کی تربیت دے دی ہے. حتیٰ کہ جس ٹائم ہم ان کو ایک تعلیم دیتے ہیں, انٹر تک پڑھاتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں انٹر تک پڑھانے کے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں سے غلامی کی زندگی نکل جائے, اور ایک یہ ہم آزاد قوم ہے, ان کے ذہنوں میں ان کو ہو کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم نے انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو انٹر تک پڑھا کے اس کے بعد اتنی اچھی ایجوکیشن دے کے اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو رشوتوں پہ لا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہماری معاشرے کی مجبوری ہے, یہ ہماری قوم کی نااہلی ہے. حتیٰ کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آج جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ رشوت دے کے کسی سرکاری جاب لگوا دیتے ہیں. تو جو آپ رشوت دیتے ہیں مطلب کہ شروع دن سے ہی آپ نے ان کو حرام پہ لا دیا. اگر جو آپ نے رشوت ان کو دینی ہے, جو آپ 7 سے 8 لاکھ روپے ان کو رشوت دے رہے ہیں, وہی 7 سے 8 لاکھ روپے آپ ان کی کسی پراپرٹی میں لگا دیں, یا وہی 7 سے 8 لاکھ روپے آپ کہیں پہ ڈاؤن پیمنٹ دے کے ان کے لیے پلاٹ لیں اور اپنے بیٹے کو کہیں بھائی انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرو. آپ ایک آزاد ملک ہو, آپ مرد ہو, آپ کیوں حالات سے ڈر رہے ہو؟ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. کیوں آپ اپنے جو اولادیں ہیں ان کو آپ سست کر رہے ہو؟ آپ کیا کریں, آپ ان کے لیے پراپرٹی بنائیں, بیک اینڈ پہ آپ ان کو پراپرٹی دیں, نہ کہ آپ ان کو جاب دیں. جب وہ آپ رشوت دیتے ہیں, ان کی کہیں نوکری لگواتے ہیں, دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں, حلال حرام کی ان کو تمیز ختم ہو جاتی ہے, وہ ماں باپ کا فرما بردار نافرمان بن جاتا ہے. کیونکہ جب جس بندے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگی, اور اس کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو آج کل کے دور میں زیادہ تر ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ہم لاکھوں روپے لگا کے اپنے بیٹے کو لوگوں کی غلامی کرنے بھیج دیتے ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے گھر میں, اپنی گلی میں, اپنے ملک میں چکر نہیں لگا سکتا, باہر جا کے کیسے لگائے گا؟ تو لہٰذا آپ جو اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بیک اینڈ آئے گا, وہ آپ رسک لیتے ہیں. باہر جا کے ان کو جاب ملے نہ ملے, اگر جاب ملے تو وہ جتنی ایفرٹ وہاں کر رہا ہے اتنی ایفرٹ وہ پاکستان میں کرے, اس کو ملے گا, رزق ملے گا. لیکن جو آپ انویسٹمنٹ اس پہ لگاتے ہیں, جو آپ ویزے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, آپ باہر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں, باہر جا کے بھی وہ رسک والی بات ہے, کام چلے گا نہیں چلے گا, اور اتنی وہ اس سے ایفرٹ کرواتے ہیں, اتنی ایفرٹ کرواتے ہیں, دی اینڈ پہ ان کو تھوڑے سا مطلب کہ اتنا زیادہ نہیں دیتے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ادھر پاکستانی, یار اس نے آج 2 لاکھ کما لے, 2.5 لاکھ کما لے, 3 لاکھ کما لے. بیک اینڈ پہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے بندوں نے اس سے کتنی ایفرٹ کرائی ہے, 2.5, 3, 4 لاکھ روپے کمایا ہے. اگر وہی بندہ وہی ایفرٹ اپنے پاکستان میں رہ کے کرے تو وہ اس سے زیادہ کما سکتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, جو ماں باپ ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی کاؤنسلنگ کرنا, نہ کہ اپنی اولاد کی جو آخرت ہے, اپنی اولاد کی جو دنیا ہے, اس کو خراب کرنا. آج ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں غلامی کی زندگی کرنے کے لیے, وہ غلامی کی زندگی کر کے آئیں گے, نسلیں تباہ ہوں گی, نسلیں یہی غلامی کی زندگی کریں گی. کیوں آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج ہمارے ملک کی خواتینیں گھر بیٹھ کے بزنس کر سکتی, کیسے نہیں کر سکتی؟ وہ کپڑے, یہ دیکھیں کہ آپ کا جو انگریز ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ وہاں بیٹھ کے مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, اس کا برانڈ بنا رہا ہے, اپنے اب پورے جو دنیا میں بیچ رہا ہے. یہاں پہ آپ کی ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جو آپ کو بزنس کے لیے لون دیتی ہیں بغیر سود کے. آپ ان سے لون لیں, بزنس کریں, اور اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ کریں کہ وہ سکسیسفل بنے. آج چیزیں سکسیسفل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے ہماری سٹڈی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ہماری ایفرٹ نہیں ہوتی. دی اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو اولادیں ہیں ان کو ہم یا تو غلامی کی زندگی سکھا دیتے ہیں, یا ان میں سے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں.
دی اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے ان کو انٹر تک پڑھایا ہے, جو ہم نے ان کو جو ہے اتنا ان پہ ہم نے خرچہ کیا ہے, ان کو ہم نے انجینئر بنایا ہے, ان کو ہم نے ڈاکٹر بنایا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. یہ مطلب کہ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا, اعلیٰ تعلیم دیں, اس کے بعد ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے یہ حرام کی طرف نہیں جانا, ہم نے رشوت نہیں دینی, ہم نے سود پہ کام نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا, ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی, ہم نے اپنی نسلوں کو آزاد کرنا ہے. ہم نے اپنے ہمارا جو ذہن میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہم نے بانٹ جائیں گے, وہاں سے زیادہ کمائیں گے, بھائی جتنے وہ ایفرٹ کرتے ہیں آپ پاکستان میں اس سے زیادہ آپ ایفرٹ آپ کما سکتے ہو, اپنے ملک میں رہ کے اس سے زیادہ کما سکتے ہو, اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے, ساتھ زیادہ پیسہ بھی کماؤ گے. تو لہٰذا جو ماں باپ, جو پیرنٹس ان کے لیے ان کو اتنا کرتے ہیں, مطلب کہ اتنا انویسٹ کر کے باہر بھیجتے ہیں, وہی ان کی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں کروائیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ رسک کیوں لیں, پراپرٹی بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے اور پتہ نہیں یہ سوسائٹی ٹھیک بھی ہوگی کہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں. اچھے کنسلٹنٹ کا آپ کیسے انتخاب کریں گے, اس کا آپ سارا کچھ چیک کریں, اس کا بیک اپ چیک کریں, اس کے ریویو چیک کریں, اس کا سوشل پلیٹ فارم چیک کریں کہ کیسے چلے رہا ہے, اس کا کیسا کہا, اس کی پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہے, جو وہ سوسائٹی سیل کر رہا ہے, کیا وہ لیگل ہے نہیں ہے, کیا اس کے جو ڈیولپر ہے, کیا ساری چیزیں ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں. میں اگر آپ کو بار بار نووا سٹی کہتا ہوں تو اس کے پیچھے ہماری پراپر ریسرچ ہے کہ ایک این او سی اپرووڈ سوسائٹی, ایک اتنی پرائم لوکیشن پہ سوسائٹی, ایک اس کے ڈیولپر کی بات کی تو میکسن ڈیولپر, اس کا آپ کی سوسائٹی کے اندر 3 نیچرل ڈیمز, آپ کی سوسائٹی کے اندر سی پیک کا انٹرچینج, آپ کو اور کیا چاہیے, اتنی پرائم لوکیشن, ڈیولپر اتنا تڑگڑا, آنر اتنا تڑگڑا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کریں. آج آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, آپ 3.5 سال بعد یہاں سے پتہ نہیں کتنے گنا پروفٹ کمائیں گے. ابھی آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ جو اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں یا جو رشوتیں لگوا کے ان کی سرکاری نوکریاں لگوا رہے ہیں, وہ آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ اپنی اولاد کو کچھ دے کے جائیں, اپنی اولاد کے لیے ایسڈ بنائیں اور ان کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں. ان کو آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کی مطلب کہ یہ جو آپ غلامی کی زندگی جی رہے ہیں, یہ جو آپ لوگوں کی نوکریاں کریں, اپنا بزنس کریں. آپ اپنا بزنس کس طریقے سے کریں, ایفرٹ کریں, سمجھیں اس چیز کو. آج کل آپ دیکھیں کہ سیلز کا کام جو ہے یہ قسم کا آپ کا اپنا بزنس ہے. آپ کسی کی پروڈکٹ پہلے لیں, اس کو سٹارٹ کریں, اس کے بعد اپنی پروڈکٹ مینوفیکچر کریں. یہ آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے اس ٹائم, اور آج کل ہم لوگ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نووا سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کی بھرپور کنسلٹنسی کرے گی اور تھوڑے وقتوں میں اچھا پروفٹ لے کے دے گی.